آج ہم نماز ظہر کے حوالے سے جانیں گے کہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور ان میں صورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے، اور مزید ایک جو سنت ظہر ہیں، یعنی جو فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں ہیں ظہر کی، سنت قبلیہ کہلاتی ہیں، تو اگر یہ چھوٹ جائیں یعنی فرضوں سے پہلے انہیں نہ پڑھ سکیں تو پھر کب پڑھیں گے۔ تو آئیے اولاً یہ سماعت فرما لیجیے کہ جو نماز ظہر ہے اس کی ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے: پہلے 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، اور پھر 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت نفل، تو یوں 12 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت کے حوالے سے سن لیتے ہیں کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو نماز ادا کرنی ہے اس کا دل میں پکا ارادہ ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں، دل میں ارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے ادا کرنا، جو نیت کو دہرا لینا، یہ مستحب ہے، ثواب ہے اور اچھی بات ہے۔ اب ظہر کی جو سنتیں ہیں ان کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ 4 رکعت نماز سنت ظہر بن کے اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سی بھی چھوٹی سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد پھر قومہ، اور اس کے اندر جو ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو آخری والا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ اگر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے، اور جو 2 سجدے ہیں طریقے کے مطابق، اور ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جلسہ۔ تو اس جلسے میں بالکل سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے تو پھر یہ واجب ان کا ترک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کا خیال کرنے کہ سجدہ کرنے کے بعد بالکل سیدھا بیٹھنا ہے، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اور اس دوران جو چاہیں تو یہ والی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کی جو تسبیح ہے وہ 3 مرتبہ ادا کریں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے۔ تو جس طرح سے پہلی رکعت ادا کی تھی رکوع سجدے وغیرہ کے ساتھ، تو اسی طرح سے دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اب جب دوسری رکعت میں جب قاعدے کے اندر بیٹھیں گے، پہلے قاعدے میں بیٹھ رہے ہوں گے، تو یہاں پر التحیات ہم نے پڑھنی ہے، اور التحیات عبدہ ورسولہ یہاں تک ہم نے پڑھنی ہوگی، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہوتے ہی ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، اور پھر سورت ملائیں گے، اور جس طرح سے پہلی رکعت دوسری رکعت ادا کی ہے تو اسی طرح سے تیسری رکعت بھی مکمل کر کے چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اور پھر رکوع سجدہ وغیرہ کمپلیٹ کر کے آخری قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو بیٹھتے ہی التحیات پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ التحیات شروع کرنے سے پہلے تشہد نہیں بولنا، کہ بعض لوگ بولتے ہیں اسی طرح ثنا شروع کرنے سے پہلے بھی لفظ بولتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، تو یہ نہیں بولنا، ڈائریکٹ اگر ثنا پڑھنی ہے تو سبحانک اللہم شروع کر دینی ہے، اور التحیات کے اندر جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات للہ یہ ڈائریکٹ شروع کر دینی ہے۔ تو التحیات پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 4 رکعت سنت ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں، تو جس طریقے سے یہ 4 سنت ادا کی ہیں تو اسی طرح سے یہ 4 جو فرض ہیں یہ بھی ادا کیے جائیں گے۔ صرف اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جو فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعتیں ان کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت نہیں ملائیں گے۔ تو اس کی نیت فرضوں کی بھی وہی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر بن کے اللہ تعالیٰ کی، اور بقیہ پھر یہ تکبیر کہہ کے آپ نے جس طرح سے سنتوں کو ادا کیا اسی طرح سے انہیں ادا کرنا ہے۔ فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت ہیں، اور اس کی نیت بھی 2 رکعت نماز سنت ظہر بن کے اللہ تعالیٰ کی، بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جو چاہیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو 2 سنتیں بھی اسی طرح سے کہ ثنا پڑھیں گے، اور پھر ثنا کمپلیٹ ہونے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ۔ تو یاد رکھیں جو اعوذ باللہ پڑھنا ہے تو نماز کی پہلی رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ سٹارٹ کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر بسم
اللہ، اور پھر اگلی رکعتوں کے اندر صرف کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ثنا ہو گئی، تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ ہو گیا، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، اور یہ سورت جیسے کمپلیٹ ہوگی ڈائریکٹ رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے بعد آگے آپ نے اس رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ اسٹارٹ کرنی ہے، اور پھر سورت ملانی ہے، اور پھر قاعدے کے مطابق جو ہے وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ یعنی آخر جب دوسری رکعت پر قاعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 2 رکعت سنت ہو گئی، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے، وہ بھی بالکل اسی طرح سے ادا کرنے، اور اس کی نیت کے اندر سنت کے بجائے آپ نے نفل کے الفاظ کرنے کہ 2 رکعت نماز نفل بند کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری 12 رکعت جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب صورتوں کے حوالے سے وہ نوٹ فرما لیں کہ جو صورتیں آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس ترتیب سے صورتیں موجود ہیں، جیسے کہ پہلے قل یا ایھا الکافرون ہے تو آپ نے وہ پڑھ لی، تو اب اگلی رکعت کے اندر آپ نے اس سے آگے والی صورت پڑھنی ہوگی اذا جاء نصر اللہ، اس سے پیچھے سورہ کوثر، یا اس سے اور پیچھے نہیں آ سکتے کہ یہ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا ہوگا۔ اگر پیچھے آئیں گے تو قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یہ گناہ ہے۔ آخری بات سماعت فرما لیں کہ اگر فرضوں سے پہلے 4 رکعت جو سنت ہیں وہ ادا نہیں کر سکے تو وہ کب پڑھیں گے؟ اولاً تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ مسجد میں آئیں اور تکبیر شروع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب سنتیں اگر پڑھتے ہیں تو جماعت شروع ہو جائے گی، تو پھر سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف فجر کے حوالے سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگرچہ جماعت شروع ہونے والی ہے، تکبیر شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ کو یہ ظن غالب ہے آپ کے دل میں ہی ہے کہ سنتیں پڑھ کر آپ امام کے سلام سے پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، تو پھر سنت فجر کے حوالے سے حکم ہے کہ پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر نمازوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر جماعت شروع ہونے والی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سنتیں پڑھنے کے دوران ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو پھر آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، آپ جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے سنتیں ادا کرنی ہے۔ اب سنت ظہر کب ادا کریں گے؟ تو اب چونکہ اب ایسے وقت میں آئیں کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، جماعت میں آپ شریک ہو گئے۔ اب جب جماعت جو 4 رکعت فرض ہیں ظہر کے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت وہ ادا کرنی، اس کے بعد پھر پہلے والی 4 سنتوں کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ نیت یوں کریں گے 4 رکعت نماز سنت ظہر قبلیہ بن کے اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر، پھر جب 4 سنت پہلے والی ادا کر لیں گے، پھر آخر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنے اوراد و وظائف اور دعا وغیرہ کا معاملہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔